السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی ہمارا سورہ نور کا، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 24واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے 102 نمبر ہے. آیات اس کی 64 ہے اور 9 ہی آیات ہیں اس کی، نو رکوع ہیں اس کی. آغاز کرتے ہیں سورہ کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہم نے نازل کی، یعنی اس سورت کا نازل کرنا ہماری طرف سے ہے، کسی شیطان یا جن کی طرف سے نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہم نے سورت کے اندر نازل کیا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے فرائض نازل کیے ہیں، تاکہ انسان ان فرائض کو سمجھ سکے اور وہ انسان اپنی زندگی پر ان فرائض پر عمل پیرا ہو سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اس کی جو آیات ہیں وہ متشابہات نہیں ہیں، یعنی اس کی آیات محکم ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری واضح ہیں. یعنی آپ کو ہر چیز واضح طور پر سمجھنے کو مل جاتا ہے. کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کو ہماری عقل اور سمجھ، ہمارے دماغ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ متشابہات آیات ہیں. وہ جیسے کہ فار ایگزامپل، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہم اگر سوچیں یہ بات کہ ترازو جو ہے وہ کیسا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے میزان کے بارے میں حکم فرمایا، تو ہم میں سے کسی نے اس میزان کو نہیں دیکھا، ہم اس کی وسعت کو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے وہ کتنا بڑا، جسم کے اندر کتنا بڑا ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا. یہ ان آیات کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جن کا ہمیں پڑھتے ساتھ ہی ہمیں ان کا احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جو آیات نازل کی ہیں وہ اللہ نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ ہم میں سے ہر انسان نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں سے بچ جائے. اللہ رب العزت اگلی آیت پہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، یعنی پہلا عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مؤنث کے لیے تا لگا ہے. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ دونوں میں سے ہر ایک کو، اگر وہ زانی مرد ہے اور وہ زانی عورت ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. زانی مرد اور زانی عورت، یہ اس میں 100 کوڑوں کا حکم ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جب زانیہ اور زانی غیر شادی شدہ ہوں اور جبکہ وہ آزاد ہوں، بالغ ہوں اور ہوش و حواس والے ہوں، تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. جبکہ اس کی نسبت اگر وہ عورت اگر وہ زانی جو ہے وہ مرد یا عورت غلام ہوگا تو ان کی سزا نصف ہوگی، یعنی وہ 50 کوڑے ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو نصف کیا کیونکہ وہ جسمانی طور پر فزیکلی وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ایسی تکلیف کو برداشت کر سکے، اور وہ چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں تخفیف کی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی کے اندر، اور ایک اور بات کیا ہے کہ اگر زانی کمارا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی حد 100 درنے ہیں، جیسے کہ آیت میں یہ درج ہے، اور اسے اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا. یعنی اس کو 100 کوڑے کی حد کرنے کے بعد اس کو اس کے شہر سے بھی جلا وطن کر دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد سے، ان دو عرابیوں کے بارے میں، اعرابی جو تھے ان کے بارے میں روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں. دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا کہ جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو. اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے ہاں مزدور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لیا. جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دی. پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے بعد شہر بدر کر دیا جائے گا. 1 سال کے بعد نہیں، سوری، 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، یعنی کہ شہر سے نکال دیا جائے گا. البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیس، تم اس عورت کے یہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا کہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ عورت رجم کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں، اور سال بھر کے لیے ان کو جلا وطن بھی کر دیا جائے۔ یعنی جلا وطنی، آپ سوچیں گے وہ ظاہر ہے اس کے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا، نئی جگہ پر جا کر رہنا کھانا پینا وہ سب کچھ اس کے لیے کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا جلا وطنی کے ساتھ اسے 100 کوڑے مارنا بھی ہے۔ اور اگر وہ محسن ہے، یعنی اس نے نکاح میں مباشرت کی ہو، یعنی نکاح ہوا ہے اور پھر اس نے مباشرت کی ہو، اور وہ آزاد بالغ اور عاقل ہو تو اس کی سزا رجم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت رجم کو بھی نازل فرمایا تھا۔ ہم نے پڑھا اور یاد رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں رجم کیا، اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوں۔ یعنی یہ فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ کتاب اللہ کے مطابق رجم کی سزا اس شخص کے لیے برحق ہے جو شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کرے، بشرط یہ کہ گواہی مکمل ہو جائے، یا حمل ظاہر ہو، یا وہ مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کر لے۔ ایسا نہیں کہ خود سے ہی بس کسی کے اوپر تہمت لگا دی جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ اس چیز کا ظاہر ہونا، اقرار ہونا، اور اس کے لیے اس کا وہ جو گواہ ہے، گواہوں کی وہ کا بھی پورا ہونا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری کتاب تو رات میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ یعنی رجم والی جو آیت، یعنی تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نازل کیا، تو وہ والی اس آیت کو اس نے چھپا لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں بلات یعنی مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک کر پڑتا تھا، یعنی کہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زنا کی سزا کے لیے 4 مرتبہ زنا کا اعتراف کرنا بھی کافی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ نے اپنا منہ پھیرا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا، اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آ گئے جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا منہ تھا، میرا منہ پھیرا تھا۔ اور اس طرح جب اس نے 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ یعنی دل کے اندر ایمان اتنا زیادہ تقویت پایا ہوا تھا ان کی، اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سزا تو چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پکڑ لیا تو وہ سزا ہمیشگی کی ہے۔
सईदना अबू हुरैरा और सईदना ज़ैद बिन खालिद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लोंडी के मुतालिक पूछा गया जो गैर शादीशुदा और जना कर लिया हो, उसने जना कर लिया हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो जना करे तो उससे कोड़े मारो, अगर फिर जना करे तो फिर कोड़े मारो, अगर फिर जना करे तो फिर कोड़े मारो, और उसे बेच डालो, खा एक रस्सी ही कीमत ही क्यों ना मिले, उसको उस कीमत में ही बेच डालो। अगर जानिया ऐसी हालत में हो कि कोड़े मारने की सूरत में उसके हलाक होने का खदशा हो तो कोड़े मारने में ताखीर करना साबित है। सईदा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगों अपनी लोंडी गुलामों को हद लगाओ, खा वो मोहसिन हो या ना हो, यानी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लोंडी ने जना किया, आपने मुझको उसे हद लगाने का हुक्म दिया, हालांकि उसे अभी हाल ही में वज़ाए हमल हुआ था, यानी अभी बच्चा पैदा ही हुआ था। मैं डरा कि ही इसको कोड़े मारूं तो वो मर, कहीं वो मर ही ना जाए, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया तूने अच्छा किया जो अभी कोड़े लगाना तर्क कर दिया, यानी कुछ अरसे बाद जब उसकी सेहत बेहतर हो जाए वो हद मुकर्रर रहेगी, वो हद रहेगी, लेकिन उसकी सेहत की बेहतरी के लिए इंतजार किया जाए। इसी तरह से जिन लोगों को सजाए मौत की दी जाती है उनको मेडिकली चेक किया जाता है कि अगर वो मेडिकली ठीक होते हैं तो फिर सजाए मौत दी जाती है। अगर जानिया हामला हो तो वज़ाए हमल और दूध छुड़ाने तक संसार नहीं करना चाहिए। सईदना बरीदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि गामिद की औरत आई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह मैंने ज़िना किया, मुझको पाक कीजिए, यानी वो कहते हैं मैं पाक कीजिए इससे। आपने उसको उसको फेर दिया। जब दूसरा दिन हुआ उसने कहा, या रसूलुल्लाह आप मुझे क्यों लौटाते हैं, शायद आप ऐसे फिराना चाहते हैं जैसे मागज को फिराया जाता फिराया था। कसम अल्लाह की मैं तो हामला हूं, तो अब जना में क्या शक है। आपने फरमाया अच्छा, अगर तुम नहीं लौटती और तौबा करके पाक होना नहीं चाहती बल्कि दुनिया की सजा में ही चाहती हो तो जाओ बच्चा जनने के बाद आना। जब उसने बच्चा जना तो बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर लाई और कहा कि मैंने ये बच्चा जन लिया है। आपने फरमाया जाओ इसको दूध पिलाओ, जब उसका दूध छूटे तो आना। जब उसका दूध छूटा तो वो बच्चे को लेकर आई, उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और अर्ज करने लगी, "ए अल्लाह के नबी, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया और ये खाना खाने लगा है। आपने वो बच्चा परवरिश के लिए एक मुसलमान को दे दिया। फिर हुक्म दिया और उसके सीने से तक एक घड़ा खोदा गया और लोगों को उसको संसार करने का हुक्म दिया। सईदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन एक पत्थर लेकर आए और उसके सर पर मारा तो खून उड़कर सईदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन के मुंह पर गिरा। सईदना खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बुरा कहा कि बुरा कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। आपने फरमाया खबरदार ए खालिद, ऐसा मत कहो, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर नाजायज महसूल लेने वाला वो इंसान जो लोगों पर जुल्म करता है और हकूकुल इबाद भी गिरफ्तार होता है और मिस्कीनों को सताता है, ऐसी तौबा करे तो उसका गुनाह भी बख्श दिया जाए। फिर आपने हुक्म दिया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और वो दफन की गई, यानी उसकी भी नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन किया गया। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह से अगर किसी के ऊपर खुद से ही अपनी मर्जी से ही हद बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन की हदूद मुकर्रर कर दी जाती हैं और फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर उसको क्या करते हैं कि अब हमारे मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा कि उसको कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जाता। अभी रिसेंटली जो एक ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसको नमाज जनाजा पढ़ाने की भी इजाजत नहीं दी जाती। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि अल्लाह का और उसका मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि इन मामलात के फैसले हम दुनिया में करें। जो हमने अगर उसको शरीयत के हिसाब से उसको सजा दे दी तो वो उसकी सजा उसके लिए काफी है। फिर उसको कफन दफन ना करना, उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत ना देना, ये जुल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको उसको उसके लिए मना फरमाया कि उसको बुरा भला भी मत कहो, जो उसने किया उसने तौबा कर ली। संसार करते वक्त जानी और जानिया को एक घड़े में खड़ा किया जाएगा, खड़ा करके, जिसकी गहराई उसके सीने तक हो, जैसा कि सईदना बरीदा ने इससे रवायत है। और एक दफा क्या हुआ कि माज बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और जना किया, मैं चाहता हूं कि आप मुझको मुझको पाक करें।
आपने उनको उनको फेर दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो वो फिर आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मैंने ज़िना किया है। आपने उनको फिर फेर दिया। इसके बाद उनकी कौम के पास किसी को भेजा और दरियाफ्त कराया, इनकी अकल में कुछ फतूर है और तुमने कोई बात देखी है? उन्होंने कहा हम तो कुछ फतूर नहीं जानते, यानी वो बेवकूफ तो नहीं है और उनकी अकल अच्छी है, ये जहां तक हम समझते हैं। फिर तीसरी बार माज रज़ी अल्लाह तआला अन आए, आपने उनकी कौम के पास फिर भेजा और यही पूछा। उन्होंने कहा उनको कोई बीमारी नहीं, उनकी अकल में कुछ फतूर नहीं। जब चौथी बार वो आए तो और उन्होंने यही कहा मैंने ज़ना किया है, नबी मुझे पाक कीजिए। हालांकि तौबा से भी पाकी हो सकती थी, मगर माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शक हुआ कि शायद तौबा कबूल ना हो। ये सुभान अल्लाह, ये ईमान था उनका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गड्ढा उनके लिए खुदवाया, फिर हुक्म दिया तो वो रजम किए गए। ये था ईमान जो सहाबा कराम के दिलों में था। जना सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पाँव, तमाम के तमाम इसके मुर्तकिब होते हैं। जिस्म का एक एक हिस्सा इसका मुर्तकिब है। हत्ता कि ये जो म्यूजिक सुनते हैं, उनके वो अपने कानों को जना में मुब्तला करते हैं। तो अपने आप को इन तमाम चीजों से बचाइए कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और सबसे अहम तरीन बात कि हदूद जारी करने में तरस न खाया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उन दोनों के बारे में, अल्लाह ताला के दीन में नरमी तुम्हें दामनगीर ना करे नबी, कि आपको दामनगीर, आपके दिल को ना छुए, उनकी नरमी उनके लिए। किनके लिए? जो जना करने वाले हैं उनके लिए नरमी ना, आपके दिल को ना छुए, अगर तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। यानी वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम्हारे दिल को ना छुए नरमी। अल्लाह ताला ने हमें इस बात से मना किया है कि जनाकार मर्द और जनाकार औरत पर जब हद जारी करते वक्त हद जारी कर दी जाए तो उस वक्त हमारे दिलों में रहम और शफकत का जज्बा पैदा ना हो, कि हम उन पर हद ना मुकर्रर कर पाए। हम तो हद की बात तो दूर की बात है, हम तो अपनी औलाद को बचाने से भी डरते हैं अब, कि हम अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लें, छीन लें। क्या अगर हमें महसूस की बात हो, पता चले कि हमारे बच्चे जो है, यानी एक तो अब कल्चर बन गया ना कि फ्रेंड्स बन गए हैं, भाई क्लास फेलो है, सिर्फ फ्रेंड ही है। तो ये कल्चर बनता बनता जा रहा है, ये पूरी सोची समझी स्कीम के तहत हमारी आने वाली नस्लों को तबाह किया जा रहा है। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को इस बात से मना किया तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो है वो एक बागी बन जाएं और हमारी बात को गलत समझें। अल्लाह ताला ने तो हद मुकर्रर करने के लिए भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सख्ती से मना किया कि तुम्हारे दिलों को नरमी ना छुए। तो फिर हम इन चीजों को किस तरह से तकवीत दे सकते हैं? हम अपनी औलाद को नहीं रोके तो हम समझते हैं कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे हैं, हमें अपनी औलाद पर भरोसा है। औलाद पर भरोसा किस काम का, जबकि हम जानते हैं कि हमारी औलाद, हम खुद भी शैतान के आगे बेबस हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि शैतान किसी को ना बहकाए? क्या सहाबा सहाबियात से बढ़कर हमारी ईमान है? नाउजुबिल्लाह, क्या हम अपनी औलाद को उनसे भी अबतर समझते हैं? तो ये जो हम ओवर कॉन्फिडेंट अपनी औलाद को बना रहे हैं कि नहीं हमें अपनी औलाद पर भरोसा है, हमें अपनी परवरिश पर भरोसा है, यानी हम एक तरफ ये कहकर नाउजुबिल्लाह हम कुरान की आयतों के मुनकिर हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कह दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी हमें इस चीज का पूरा यकीन है कि हमारी तरबियत ऐसी हो गई कि शैतान अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वल्लाह यकीन जानिए कि हम बेबस हैं। अगर ये बात ना होती तो अंबिया भी अल्लाह ताला से बार बार दुआ ना करते अपने दिलों को साबित कदमी रखने के लिए, अपने दिलों को ईमान की तरफ रखने के लिए, अपने दिलों को मजबूत रखने के लिए। ये हम माओं पर फर्ज है, लाजिम है कि बार बार उनको समझाएं, रोकें उनको इन बातों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुश्रिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुश्रिक।
اب اس آیت کو لے کر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زانی عورت جو ہے اس کی اگر وہ عورت زانی ہے تو اس کا شوہر بھی یقیناً زانی ہوگا، اگر مرد زانی ہے تو اس کی عورت بیوی بھی زانی ہی لازمی طور پر ہوگی، عورت میں کوئی خامی ہے اسی وجہ سے شوہر ایسا ملا، اور شوہر میں کوئی خامی ہے اسی لیے بیوی ایسی ملی، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت ہوتا ایسا ہے کہ جس طرح انسان کی جس طرف چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ملتی ہے۔ زانی مرد کو ایسی ہی عورتیں پسند آتی ہیں، شریف اور پاک باز عورتیں ان کو پسند نہیں آتی۔ اب لوگ دیکھیے کہ جو ایکٹریسز ہوتی ہیں اور جو اس طرح کے میڈیا پرسنز ہوتے ہیں وہ ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسی ہی عورتوں سے وہ شادیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رجحان ہی ایسے لوگوں کی طرف ڈالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينكح الا الزانیہ الا زانیہ، زانی نکاح نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو زانی عورت ہی ملے گی، کہا کیا گیا کہ وہ نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی کرے گا۔ سمجھے اس آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ وہ زانی عورت کی طرف ہی اس کا رجحان ہوگا، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اہل ایمان کو کبھی بھی ایسی عورتیں پسند ہی نہیں آئیں گی، ان کے دلوں کو ایسی عورتیں چھوئیں گی ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی وہ ایسے بہت ہی زیادہ بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی، وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ اب دیکھیں میں دوستی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یعنی وہ ان کی دوست تھی، انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے، کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا، میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اناق آ گئی، دیوار کی اوٹ میں میری سیاہ پرچھائیاں اس نے دیکھ لیں، جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا مرثد ہونا، میں نے کہا ہاں مرثد ہوں، اس نے خوش آمدید کہا اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو، میں نے کہا ناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اس نے شور مچا دیا، اے خیمہ والو دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے، پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے، میں خندمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار یا کھو کی طرف پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا، وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے، اور وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا، وہ بھاری بھاری بھرکم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا، اور جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالی اور پھر اٹھا کر چل پڑا، کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا، اس طرح میں مدینہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اناق سے شادی کر لوں، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر مجھے کوئی جواب نہیں دیا، پھر یہ آیت الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو۔ بڑی اہم ترین بات ہے، پہلے جب ہم رشتے کیا کرتے تھے نا، پہلے جب رشتے ہوتے تھے تو شرافت چیک کی جاتی تھی، لڑکیوں کی شرافت چیک کی جاتی تھی، اب ایسا کوئی ٹرینڈ کوئی ایسی چیز نہیں چلی، اب صرف دیکھا جاتا ہے لڑکی خوبصورت ہے پڑھی لکھی ہے اور لڑکی فیشنیبل ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا، ہم نے اپنی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی، ہم نے اپنی نسلوں کو ایسے بے حیا عورتوں کے حوالے کر دیا جن کے اندر حیا نہیں، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں
تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی پھر قبول نہ کرو، یعنی ان کی پھر گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال اور اسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا کہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی کے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑی آسانی سے ہم بیٹھتے ہیں محفلوں کے اندر، بڑی آسانی سے گپ شپ لگاتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم سب کو بتاتے پھرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور تہمت کیا ہوتی ہے؟ تہمت وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر خامی نہ ہو ہم اس کو لوگوں کو بتاتے پھریں، اور اگر کسی کی خامی کو بیان کیا تو وہ تو غیبت ہے، اور اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی خامی پر پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ اس کی خامیاں سب کے سامنے کھولتے پھر رہے ہیں، لیکن جس کے اندر خامی نہیں ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ تو تہمت ہے، اور اگر خامی ہے تو وہ غیبت ہے۔ دونوں کا ہی حکم، دونوں کا وہی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی فرق، ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں یا ہم کسی کے بارے میں ڈسکس کریں۔ ہمارے پاس اتنا فالتو کا وقت کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے پھریں کہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ پائے، اگر ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ بڑی اہم ترین بات کہ اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ کیا کرے کہ یعنی وہ اپنی سچائی پر 4 قسمیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی 4 قسمیں کھائے، اور وہ یہ شہادت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ اس میں میں سچا ہوں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لعان، لام عین الف اور نون، لعان کا ذکر ہوا تو ان کے متعلق سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی، پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی قوم میں سے ایک آدمی شکایت لے کر ان کے پاس آیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھا ہے۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر وہ اس شخص کے وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ کو اس حالت کی اطلاع دی جس پر اس نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ وہ آدمی زرد رنگ، کم گوشت اور سیدھے بالوں والا تھا، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس پایا اس کو، وہ گندمی رنگ، موٹا تازہ اور گوشت والا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے، اس عورت کے ہاں اس شخص کا ہم شکل بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ اس مجلس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کیا یہ وہی عورت تھی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی عورت کو بلا ثبوت سنسار کرتا تو اسے سنسار کرتا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرتی تھی۔ اچھا، ایسا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد نے بیان کیا کہ
आसिम बनी इजलान के आसिम जो थे वो बनी इजलान के सरदार थे। उन्होंने आपसे कहा कि आप लोगों का एक ऐसे शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को पा लेता है, क्या वो उसे कत्ल कर दे, लेकिन तुम फिर उसे कसास में कत्ल कर दोगे। आखिर ऐसी सूरत में इंसान का क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके मुतालिक पूछकर उन्होंने कहा कि उनसे पूछ कर मुझे बताइए। आसिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कि अगर ये सारी सूरत हाल हो तो क्या किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल में सवाल और जवाब को नापसंद फरमाया। जब उमैर रजी अल्लाह ताला अन ने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल को नापसंद फरमाया है। उमैर ने उनसे कहा कि वल्लाह, मैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसे पूछूंगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, एक शख्स अपनी बीवी के साथ एक गैर मर्द को देखता है, क्या वो उसे कत्ल कर दे, यानी शोहर खुद कत्ल कर दे उसको, लेकिन फिर आप कसास में उसको कत्ल करेंगे, ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में कुरान की आयत उतारी है, फिर आपने उन्हें कुरान के बताए हुए तरीका के मुताबिक लिआन का हुक्म दिया, और उमैर ने अपनी बीवी के साथ लिआन किया। लिआन क्या होता है, ये जो 4 मरतबा जो कसम उठाई जाती है ना, इसको कहा जाता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर जो कसम उठाई जाती है। फिर उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी बीवी को रोक के रखूं तो मैं जालिम होऊंगा, इसलिए उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे तलाक दे दी। उसके बाद उसके लिआन के बाद मियां बीवी में जुदाई का तरीका जारी हो गया। यानी वो जब वो कसम उठा ली जाती है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनकी आपस में फिर उनको जुदा कर दिया गया, यानी तलाक का उन्होंने दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, देखते रहो, अगर इस औरत ने कि काला, बहुत काली पुतलियों वाला, भारी सरीन और भरी हुई पिंडलियों वाला बच्चा पैदा हुआ हो, तो मेरा ख्याल है कि उमैर ने इल्जाम गलत नहीं लगाया है। लेकिन अगर सुर्ख सुर्ख गिरगिट जैसा पैदा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि उमैर ने गलत इल्जाम लगाया है। इसके बाद इस औरत के जो बच्चा पैदा हुआ, वो उन्हीं सिफात के मुताबिक था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी, और जिससे उमैर की तस्दीक होती थी। इस लड़के का नस्ब उसकी माँ की तरफ फिर रखा गया, क्योंकि बाप तो जाहिर है उसका तब पता नहीं लग रहा था कि किस बाप के से वो औलाद थी उसकी, तो इसलिए उसका नस्ब फिर उसकी माँ के साथ जोड़ा गया। ये होती है लियान। और जो इंसान पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए और 4 गवाह ना ला सके, तो उसको फिर 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में फरमाते हैं, वल खामिसतु अन्न लानतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल कादिबीन। जब 4 कस्में उठा ले अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, तो पांचवी कसम लिआन के वक्त वो क्या उठाए कि, और पांचवी दफा ये कि यकीनन उस पर अल्लाह ताला की लानत हो अगर वो झूठों में से है। पांचवी कसम वो ये उठाए। इस हद को लिआन इसलिए कहा गया कि इनमें दोनों ही खुद को झूठा होने की सूरत में लानत का मुस्तहिक करार देते हैं। लिआन यानी लानत, तस्निया का सीगा, दोनों ही लानत इख्तियार करते हैं, जिससे दोनों ही अपने ऊपर लानत भेजते हैं। इसलिए इस कसम को लिआन कहा गया। लान, लान होगा, ठीक है। वयद्रउ अनहल आज़ाब अन तशहद अर्बआ शहादात बिल्लाह। और ये बात औरत से सजा को हटा देगी कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें दे कि यकीनन वो मर्द बिलाशुबा झूठों में से है। अगर औरत भी ये कसम उठा ले, तो फिर ये मामला उस औरत पर फिर हद कोई भी नाफिज नहीं होगी, बल्कि ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाएगा। वल खामिसता अन्ना ग़ज़ब अल्लाहि अलैहा इन कान मिन अस्सादिकीन। और पांचवी मरतबा ये कहे कि यकीनन इस औरत पर अल्लाह ताला का गजब हो अगर वो मर्द सच्चे लोगों में से है। यानी शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल कादिबीन। वल खामिसता अन्ना ग़ज़ब अल्लाहि, और पांचवी कसम क्या, कि वल खामिसता अन्ना ग़ज़ब अल्लाहि अलैहा इन कान मिन अस्सादिकीन। और पांचवी मरतबा ये कहे कि यकीनन इस औरत पर अल्लाह ताला का गजब हो अगर वो मर्द सच्चे लोगों में से है। यानी वो जो 4 गवाह ना ला सके, फिर वो जो लआन मुकम्मल हो जाए, और फिर वो आखिर में ये भी कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो।
جب اس طرح ان کے درمیان لیان مکمل ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور شوہر سے بچے کی نسب کی نفی ہو جائے گی، پھر وہ بچہ شوہر کے نسب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کا ظاہر یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بات دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلیل دیتی ہے کہ مرد اور عورت کی طرف سے لعان انہی الفاظ اور انہی اسی ترتیب سے ہونا چاہیے، انہی الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جبکہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے مگر اس کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی، یعنی کہ لیکن لعان کے لیے بچے میں مشابہت معتبر نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مشابہت اس کی اس شوہر سے ملے، جس طرح سے یعنی کہ نکاح کی موجودگی میں ضروری ہوتا ہے کہ نکاح ہوگا تو لازمی طور پر ظاہر ہے اسی کا بچہ ہوگا۔ اگر مرد کی قسموں کے بعد عورت بھی قسمیں کھا کر کہے کہ میں بے قصور ہوں تو پھر اس کی کو سزا نہیں دی جائے گی عورت کو، اس کے بعد دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، میاں بیوی کی آپس میں طلاق ہو جائے گی۔ سیدہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کی میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی، اور لعان کے پہلے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہے رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں جدائی کروا دی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الحکیم، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت پہ پڑ جاتے، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر یہ رحم نہ کرتا تو پھر یقیناً تم ایک بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ لعان کے بعد عورت اور مرد کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے، پھر مرد بچے کے نسب کا منکر ہو جاتا ہے، بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، اور عورت کو زانیہ اور بچے کو ولد زنا کہنے کا حق کا کسی کو حق نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اب وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ یہ بڑی سختی کی ہے کہ بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیحدگی خود ہی ہو جائے گی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عدالت کرائے گی، یعنی لیان کے بعد جو ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خود ہی ہو جائے گی آٹومیٹکلی، اور کچھ کہتے ہیں کہ عدالت اس کے بارے میں کروائے گی۔ لعان کے بعد حد نافذ ہوگی تو دوبارہ مل سکتے ہیں، یہ رائے ابو حنیف جو امام حنیفہ جو ہے ان کے مطابق یہ رائے ہے کہ اگر لعان کے بعد جب حد مقرر کر دی جائے تو وہ دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن دوبارہ مل جانا ممکن نہیں۔ یہ رائے سیدنا حضرت عمر اور حضرت علی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک دفعہ اگر ٹرسٹ ٹوٹ گیا اور یہ بات ہو گئی، اگر آپس میں ان کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی میاں بیوی واپس ساری زندگی نہیں بن سکتے، وہ بات دل میں وہ خلش کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ لعان اور قذف میں فرق کیا ہے؟ لعان ہوتا ہے کہ شوہر کی تہمت پر ہوتا ہے، اور حد قذف غیر آدمی کی تہمت پر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حد قذف جو ہوتا ہے نا، حد قذف جو ہوتا ہے وہ کوئی غیر آدمی اگر تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، اور اگر لعان اگر ہوگا تو وہ شوہر تہمت لگاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، لعان کے اندر اور حد قذف کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتر رہنمائی فرمائے، ہم سب کو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہماری نسلوں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔